ہر سوال کا جواب دے گا۔ کمال یہ ہے کہ انسان کتنا بھولا ہو گیا، اسے اس بات کو تو یقین ہے کہ گوگل ہر سوال کا جواب دے دے گا، اسے اس بات کو یقین نہیں ہے کہ علی ہر سوال کا جواب دے دے گا۔ سلام علیکم محمد انسان کتنا بھولا ہو گیا، اسے یہ یقین ہے، یہ یقین ہے کہ یہ گوگل دے دے گا، اور اسے اس بات کو یقین نہیں کہ علی ہر سوال کا جواب دے گا۔ کمال ہے۔ دیکھیے سوال کون سی چیز ہے جسے آپ نہیں جانتے؟ کون سی چیز ہے جسے پہلے تو ہم یہ طے کریں گے کہ ہم کیا نہیں جانتے؟ ہر چیز ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے مگر گوگل کو جانتا ہے، وہ ہمیں بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے۔ مگر یاد رکھیے گا سوال کرنے والے کے اندر اتنی صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جب جواب آئے تو وہ جواب سے اندازہ لگا لے کہ جو جواب آیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اس کے اندر اتنی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے کہ مجھے بتائے کہ یہ جو جواب آیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم نہیں جانتے؟ دنیا شریف کے اس وقت قرآن کے حوالے سے جو سب سے مضبوط استاد ہے ان کا نام ہے حضرت آیت اللہ محسن کراچی۔ جتنے علماء ہیں وہ جانتے ہیں، ایک سند ہے ان کا نام، قرآن کے حوالے سے ایک سند ہے۔ آج بھی ایران کے نیشنل ٹی وی پہ درس قرآن دیتے ہیں، اور سب سے بڑا بات یہ ہے کہ ان کی تفسیر اس وقت جو عمومی زبان جانے سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے تفسیر نور جو ہے وہ ایک بہترین کام ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے۔ جب وہ اس آیت میں پہنچے نا اور ان سے پوچھا گیا کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے انسان ترقی کے باوجود بھی نہیں سمجھ پایا؟ بھائی آج کا انسان کم ترقی کی ہے، شاید کل کا اس سے بہتر ہے، تو شاید جو ہم نہیں جانتے وہ بعد والے جان جائیں گے، مگر اگر بعد والے جانتے تو قرآن یہ نہ کہتا کہ وہ سوال کرو جسے تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے جتنی ترقی کر لے مگر ایک دائرہ ہے کہ جہاں جا کے ترقیاں بس ہو جاتی ہیں۔ تو جو پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے تو انہوں نے کہا میرے علم کے مطابق وہ دو چیزیں ہیں جسے انسان ترقی کے باوجود بھی نہیں پکڑ پائے گا۔ کیا؟ تو کہتے ہیں کہ پہلی چیز کا نام ہے قرآن، پہلی چیز کا نام ہے قرآن۔ اتنا انسان کتنا ہی ترقی کر لے مگر وہ قرآن کی گہرائی گہرائی حقیقت اصلیت وہ نہیں پہچان پائے گا۔ تو بھیا پھر کمال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا، سڑک پہ نکلیے، حافظ قرآن گلی میں گھسیے، محلے میں قرآن، بازار میں جائیے، مکتب میں قرآن، ہر جگہ میں قرآن کا کام ہو رہا ہے، والد صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر قرآن میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، آپ کیسے کریں؟ انہوں نے نہیں سمجھے۔ قرآن کو پڑھنا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ نہیں رہے ہیں، پڑھانے والے اور ہیں، سمجھانے والے اور ہیں۔ سلام علیکم محمد پہلی چیز کا نام ہے قرآن، سنتے رہیے گا، پہلی چیز کا نام ہے قرآن۔ انسان قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا۔ دوسری چیز کا نام ہے کربلا۔ دوسری چیز کا نام کیا ہے؟ کربلا۔ انسان کتنی ہی ترقی کر لے وہ کربلا کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اچھا یہ بات ہمارے الگ سے کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے تو آبو شماتر سے کربلا سنی، ہم نے تو باقی بہت پہ بیٹھ کے وہیں سے سنی، انہوں نے کہا کربلا میں تم سن سکتے ہو سمجھ نہیں سکتے۔ اور واقعی میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا کہ دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے نا وہ دو چیزیں نہیں سمجھ پائیں گی، ایک قرآن ایک کربلا، ایک قرآن ایک کربلا، ایک قرآن ایک کربلا، ایک قرآن ایک کربلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نانا کا ہے، کربلا نواسے کی ہے۔ نانا دنیا کی سمجھ میں آیا ہے نہ نواسا دنیا کی سمجھ میں آئے گا، تو یہ کربلا کیوں نہیں سمجھ پائے؟ کیوں ہمارے ایسا سنتے رہیے گا، اور جہاں بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ اور یہ جو سفید داڑھی والے افراد ہیں ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، کیونکہ میرے بزرگ ہیں انہوں نے علماء کو سنا ہے، خطبہ کو سنا ہے، مگر یہ جو جوان بیٹھا ہے نا میں اس کے لیے کچھ لے کے آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو جلوس تم طے کر کے آئے ہو یہاں پہ تمہیں پتہ چلے کہ ہم آئے کیوں۔ تو ایک چیز کا نام ہے قرآن، دوسری کا نام ہے کربلا۔ کربلا کو ہم نہیں سمجھ پائے، چونکہ ہم نہیں سمجھ پائے اسی لیے لوگوں کو سمجھا نہیں پائے۔ کربلا ہے کیا؟ پہلے تو یاد رکھیے کہ کربلا ایک دن میں نہیں بنی، کربلا کئی برس میں بنی ہے۔
کربلا ایک دن میں نہیں بنی، کربلا کو بننے میں برسوں لگے. اب جب ہمارا بچہ چاندرات کو کالے کپڑے پہن کے سڑک پہ نکلتا ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کے محرم شروع ہو گئے، ان کے محرم شروع ہو گئے. سمجھ گئے؟ اس آدمی مجھ سے پوچھا تھا کہ محرم کا کمال کیا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ محرم کا کمال یہ کہ اس میں گنگے بولنے لگتے ہیں. اس میں گنگے بھی بولنے لگتے ہیں. اس نے کہا مولانا ہم نے تو کوئی گنگا بول کر نہیں دیکھا، ہماری کوئی نہ قوم کے اتنے لوگ رہتے ہیں، اس میں ایک فیملی میں بچہ گنگا بھی ہے، وہ تو آج تک نہیں بولا. ہم بچپن سے دیکھتے ہیں وہ کالے کپڑے پہنتا مگر نہیں بولا. میں نے کہا یہ آپ غلط ہے، ہماری قوم کے گنگے نہیں بولتے، اس میں آپ کی قوم کے گنگے بولنے لگتے ہیں. اس لیے کہ جو انسان پورے سال چپ رہتا ہے وہ بھی محرم میں آ کے بدماش کرتا ہے. ہمارے والوں کو بلواتا ہے، ہمارے والوں کو. تو محرم کا کمال کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محرم جو آیا ہے تو سیاہ کپڑے پہنے کیوں؟ تو ماں سے آ کے بچہ پوچھتا ہے ابا یہ محرم کیوں مناتے ہیں؟ بیٹا اس دن کو حسین شہید ہو گئے. اما حسین کیوں شہید ہوئے؟ تو ماں کا بہت کلیئر جواب ہوتا ہے، اور یہی جواب پرابلم پیدا کر دیتا ہے. ماں بیٹے کو یہی بتا کے بھیجتی ہے کہ کل جب اسکول میں وہ پوچھے نا کہ حسین کیوں شہید ہوئے تو بتا دینا. کیا کم کا جا کے کہنا اسلام خطرے میں تھا. ممبئی میں پڑھ رہا ہوں میں، ہزاروں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں جنہوں نے پہلے سے سنی ہے. اب جو بندہ اس کو ہوگا وہ آپ جہاں بیٹھ کے بہت دور تک جائے گا. سنیے کیا تھا؟ اسلام خطرے میں تھا. وہ لوگ بیٹھے میرے بزرگ کا قابل میرے بڑے بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھے کہ جواب صحیح ہے. تو حسین نے کربلا اس لیے بنائی کیونکہ اسلام خطرے میں تھا. اگر حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ اسلام خطرے میں تھا تو پھر کربلا بہت بعد میں بنی، اس لیے کہ اسلام تو نبی کی آنکھ بند ہونے کے تیسرے دن ہی سے خطرے میں تھا. نبی کی آنکھ بند ہوئی تیسرے دن سے اسلام خطرے میں تھا. تو ہونا یہ چاہیے تھا علی کربلا بنا دیتے، علی نے نہیں بنائی. حسن کربلا بنا دیتے، حسن نے نہیں بنائی. کربلا کس نے بنائی؟ حسین نے. نبی گئے 11 ہجری میں، کربلا بنی ہے 61 ہجری میں. 11 سے 61 جانتے کتنے ہو گئے؟ 50 سال. کم نہیں ہوتے. 50 سال پہلے یہ مسجد ایسی نہیں ہوتی آج ہے. اب جو بچہ یہاں بیٹھا ہے 50 سال بعد ہم اسے پہچان نہیں پائیں گے. اس کا وجود، ہیکل، شکل، صورت سب کچھ بدل جائے گا. 50 سال میں سب کچھ بدل جاتا ہے. حسین نے اپنے نانا کے جانے کے 50 سال کے بعد کربلا بنائی. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کربلا جو بنائی گئی ہے وہ انتہا میں جا کے بنائی گئی. اگر اب کربلا نہ بنتی تو کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں تھا. اس لیے کہ یزید کے باپ نے شریعت کو اتنا پامال کر دیا تھا کہ کربلا بنانا کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا. جانتے کیا سنتے رہیے گا ہوا. دیکھیے نبی کے جانے کے بعد 3 حکومتیں وہ ہیں جو مدینے میں وجود میں آئی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، مگر ایک حکومت ہوا ہے جو شام میں وجود میں آئی. یہ جو شام والی حکومت تھی یہ ایک ایسی حکومت تھی جو شریعت کو پامال کرنے میں ہوئی. نبی کے جانے کے بعد پہلا کام جو یزید کے باپ نے کیا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. جانتے ہیں یزید کے باپ نے کیا وہ سمجھے پہلا کام کیا ہے؟ نبی کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عباس. آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، اب نظر نہیں آتا. جب آنکھوں کی بینائی جا چکی تو انہوں نے اپنے شاگرد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ اس نے کہا حضور اگلا مہینہ ذوالحج کا ہے. ذوالحج کا مہینہ ہے. تو کہیں گے ذوالحج کا مہینہ اگلا ہے، بس تم سے میری گزارش ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا لہٰذا جب ذوالحج کا مہینہ شروع ہو تو تم میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے خانہ کعبہ تک پہنچا دینا تاکہ میں حج کر لوں. شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہو. استاد کی بات شاگرد کو یاد رہی. جب ذوالحج کا چاند نظر آیا استاد کا ہاتھ شاگرد نے پکڑا اور لا کے خانہ کعبہ کے سینٹر میں کھڑا کر دیا. استاد نابینا ہے اور نبی کا صحابی ہے. جب کھڑا کر دیا تو انہوں نے کہا کہ استاد آپ اس وقت خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں. تو جب کہا نا آپ خانہ کعبہ میں کھڑے تو استاد نے شاگرد سے پوچھا اگر میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں تو کیا اس بات کو حج کرنے نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں حضور چونکہ آپ تو نابینا ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا. لوگ ہزاروں کی تعداد میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. سنتے رہیے گا لوگ ہزاروں کی تعداد میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں
استاد اب وہ آواز نہیں آئی. کہنے لگے کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ یزید کے باپ نے حکم دیا ہے کہ جسے بھی حج کرنا ہے نا چپ چاپ کرے, صحن کعبہ میں شور و غلہ مچائے. اب جملہ کیوں؟ نبی کا پکا صحابی تھا, سچا صحابی تھا, اصلی صحابی تھا. اپنے شاگرد سے کہنے لگا مجھے ذرا دیوار کعبہ کے پاس پہنچا. شاگرد نے ہاتھ پکڑ کے دیوار کعبہ کے پاس پہنچایا. استاد نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کے ہوا میں بلند کر کے کہا لبیک اللہم لبیک. وہ یہ کہنا تھا. حاجیوں نے نبی کے صحابی کو دیکھا, کوہنیاں مارنا شروع کی اور کوہنیاں مار کے کہنے لگے جب یہ نبی کا صحابی ہو کے اس کو نہیں مانتا, جب یہ نبی کا صحابی ہو کر اسے نہیں مانتا, اب امتی ہوگی تمہارے. اس کا مطلب سمجھے, اس کا مطلب یہ کہ نبی کے جانے کے بعد یزید کے باپ نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی لبیک بن کرا دی. اب تم لاکھوں ممبئی والوں شکر ادا کرو کہ نبی کے ایک صحابی نے جرأت دکھا دی تھی, ورنہ 2022 میں بھی حج چپ ہوتا. 2022 میں بھی حج چپ ہوتا. یہ تو نبی کے صحابی کا کمال تھا. انہوں نے آواز بلند کی, لوگوں نے عباس کی آواز میں آواز ملانا شروع کر دی اور یہ تعلیم کیا چلتا رہا, آگے بڑھتا رہا, آج تک چل رہا. پہلا کام کیا ہوا؟ یزید کے باپ نے تخت پہ بیٹھتے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بن کر آتی. پہلا کام یاد رکھنا جوانوں, پہلا کربلا ایک دن میں نہیں بنی, وقت لگا, زمانہ لگا, ایک عرصہ لگا, حکومتیں چلائی گئی, حق پامال کیے گئے, تب جا کے ہوا. دوسرا کام کیا کیا؟ نبی کے دوسرے صحابی ہیں جن کا نام ہے عبدالرحمن, انہیں لوگ نام سے جانتے, شکل سے نہیں جانتے. یہ عبدالرحمن یہ نبی کے بعد آئے ہیں شام. جب شام میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شام کی انٹری اس دروازے سے ہوتی ہے جو صدر دروازہ ہے, اس پر 10 اونٹ کھڑے اور 10 اونٹوں کی حفاظت کے لیے 100 سپاہی نیزہ لے کے کھڑے. تو انہوں نے پہلے اونٹوں کو دیکھا, پھر سپاہیوں کو دیکھا, پہلے اونٹوں کو دیکھا, پھر سپاہیوں کو دیکھا, اور پھر اپنے غلام کو بلایا کہ ادھر آؤ, کہاں یہ اونٹ کس نسل کے ہیں, ذرا یہ دیکھ کے آؤ, جاؤ یہ اونٹ کس نسل کے ہیں. اس لیے کہ ان اونٹوں کی حفاظت کے لیے 100 سپاہی کھڑے, تو دیکھ کے طور پہ کس نسل کے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا, نبی کے صحابی کی بات سنو, جاؤ یہ دیکھ کے آؤ کہ اونٹ کس نسل کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب اپنے بیٹھنے کے لیے جو اونٹ رکھتے تھے ان کی بھی نسلیں دیکھتے تھے. عرب اپنے بیٹھنے کے لیے جو اونٹ رکھتے تھے ان کی بھی نسل رکھتے تھے, دیکھتے تھے. ہمیں افسوس تو یہی ہے کہ تم اپنے بیٹھنے کے لیے جو اونٹ رکھتے تھے اس کی تو نسل دیکھ رہے ہو, اور جسے نبی کی جگہ بٹھایا. جس کلر کا اونٹ تھا اسی کلر کی مشکیزہ, جتنا بڑا اونٹ کا پیٹ اتنی بڑی مشکیزہ ایک ادھر ایک ادھر. انہوں نے کہا ہم اونٹ کی حفاظت نہیں کر رہے, اس مشکیزہ کی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اس مشکیزہ کیا کہنے لگے اس میں منہ سے شراب لائے اس کے لیے بادشاہ کے پینے کے لیے, اس کی حفاظت کرتے ہوئے منہ سے شام تک آتے. نبی کا پکا صاحب کا سچا, بغل والے کھڑے ہوئے سپاہی سے نیزہ چھینا اور جلدی جلدی مشکیزوں میں گوپ دیا. اب جو مشکلوں میں گوپا شراب پہنے لگی, سپاہیوں نے اونٹوں کو چھوڑا, پڑے انڈیا کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا مجھے تو پکڑ لو, کہ دربار میں کچھ تو لے کے جانا ہے, بھائی تھوڑی لے کے جائیں گے, چلیے پکڑ کے لائے. اب دربار سجا ہوا, سامنے یزید کا باپ بیٹھا ہے, ادھر درباری مشیر وزیر کیبنٹ سب بیٹھے ہیں. سامنے سے عبدالرحمن نے داخل کیا. روایت کا جملہ ہے کہ یزید کے باپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ بوڑھا کون ہے. ادب سے بولیے, بوڑھا نہیں ہے, یہ نبی کے صحابی ہیں, ہوں گے
कसम में मेरे माँ के बाहर रिवायत कहती है जितनी चढ़ी थी समझे इतना बड़ा जुर्म करके अब उधर गई ना कह रहा इतना बड़ा जुर्म करके जिंदा है तो फिर इसकी गर्दन मार दो। तो ये कहना था चलना तलवार लेके आगे बढ़ो हुक्म तक कैसे तलवार उठाई। तो तारीख का एक बड़ा मशहूर किरदार है, आपने नाम सुना होगा अमर यास। वो कूद के सामने आया और कहा जोड़ के कहा बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। उन्होंने कहा इन्हें ना मारिए मुझे मार दीजिए, इन्हें कत्ल मत कीजिए मुझे कर दीजिए, इनकी गर्दन जुदा मत कीजिए मेरी कर दीजिए। बादशाह को और गुस्सा, उसने कहा वो भी मरेगा तू भी मरेगा। क्यों? कैसे? तो इसलिए मारूंगा क्योंकि इसमें शराब है, तुझे इसलिए मारूंगा क्योंकि तू नमक हराम नहीं कर रहा। उसने कहा उसने क्या नमक हराम? कहने में खिला मैं रहा हूँ, पिला मैं रहा हूँ, तनख्वाह मैं दे रहा हूँ, नाच नखरे मैं खा रहा हूँ और तू बेचारे बूढ़े को रहा है। हमारे आस ने कहा हुजूर मेरी इस बूढ़े से कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप होश में नहीं है, मैं इसे नहीं बचा रहा हूँ, मैं आप ही को बचा रहा हूँ। क्यों? हाकिम मैं हूँ, गुलाम मेरा, तलवार मेरी, मुझे कैसे बचा रहा है? कहा चाहते हैं ये है नबी का सहाबी, आप है खलीफतुल मुस्लिमीन। अगर ये आज आपके दरबार में मारा गया तो कयामत तक मुसलमान सवाल करेगा किस जुर्म में मारा। अगर वो बता नहीं हूं मैं किस जुर्म में मारा, तो फिर अगर हमने जुर्म बता दिया तो लोग कहेंगे कि क्या मतलब अब्दुल रहमान ने शराब के खिलाफ कयाम किया था। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह कि लोगों में से इतनी हिस्ट्री खत्म कर दी गई थी, लोगों को यही नहीं पता था कि शराब पीना जायज है या नाजायज है। अच्छा ये बताएगा कौन कि शराब पीना जायज है नाजायज? ये तो ऊपर वाला बताएगा। शाम के तो हालात ये थे कि ऊपर वाला भी पी रहा था, नीचे वाला भी पी रहा। तो दूसरा जो बड़ा काम यजीद के बाप ने किया उसे किया कि शराब आम कर दी, लोगों के अंदर से ये खौफ भी खत्म कर दिया कि शरीयत मुस्तफा में शराब की क्या हकीकत है, क्या शरीयत है। दूसरा काम किया। अब तीसरा काम सुनिए, रूह काम किया नबी के तीसरे साल में, बहुत बड़ा नाम है, आपके इमाम बारगाह की छत से बड़ा नाम होगा अबू अय्यूब अंसारी। बड़ा नाम है मुसलमानों का कभी अबू अय्यूब अंसारी। इतना बड़ा नाम है कि मुसलमानों के अंदर की फिजा बन चुकी है उम्र कि ये इतना कद्दामत शख्सियत है कि अगर किसी के घर में बरकत ना हो इन्हें बुला लें, खैर बरकत चाहिए तो इन्हें बुलाओ, रिस्क में कमी हो रही हो तो इन्हें बुलाओ, परेशान हाल हो तो इन्हें बुलाओ, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे तो इन्हें बुलाओ। इसलिए कि मुसलमानों की सोच ये थी कि ये इतना बाबरकत है कि जिसके घर में ये कदम रख देगा उस घर से बरकत जाएगी नहीं, उस घर में नहुसत आएगी। अच्छा जब ये फिजा बनी तो हम पे वाजिब है कि हम ये चेक करें कि आगे इसने किया क्या। हमने सारी तारीख पढ़ी, हमें नहीं मिला कि इसने सूरज पलटाया हो, इसने मुर्दा जिलाया हो, इसने सितारा बुलाया हो। तो भैया ये बाबरकत क्यों हो गया? न इसने सूरज पलटाया, न मुर्दा जिलाया, न सितारा बुलाया, ताकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इनके दरवाजे पर मोहम्मद का नाका बैठा था। जिस दिन से मोहम्मद का नाका बैठा मुसलमानों ने इज्जत करना शुरू कर दी, एहतराम करना शुरू कर दिया। तो जुमला करूं कितना भोला हो गया मुसलमान, जिसके दरवाजे पर मोहम्मद का नाका बैठे उसका तो एहतराम करो और जिनके लिए मोहम्मद खुद नाका बन जाए। सामने से दिल चला आ गया, उसने नबी को देखा, मुंह बनाया। नबी ने कहा मुंह क्यों बना रहा है? तेरे तो शक्ल पहले ही से ऐसी है। सवाल ही का जवाब नहीं। खुदा की कसम अगर नबी रुक जाते मैं भी रुक जाता। नबी ने कहा गौर से देख, खाली सवारी नहीं सवालों का भी जवाब नहीं। तो कहने लगा या नबी अल्लाह एक को मुझे दे दीजिए, एक शहजादे को हमें दे दीजिए। सवाल किया उसने, या नबी अल्लाह एक शहजादे को हमें दे दीजिए। नबी ने दिया नहीं
دیا، مگر نبی نے جواب دیا جو قیامت تک جائے گا. نبی نے کہا پیچھے ہٹو. کہا مجھے شہزادہ نہیں دیں گے. کہا نہیں پیچھے ہٹ. اس نے کہا کیوں؟ کہا یاد رکھ پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں نا اسی کی شاخ پر اچھی لگتی ہے. جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی کی شاخ پر اچھے لگتے ہیں. آگے کیا ہے شام؟ اب وہ ساری شام آئے. دو کام ہو چکے. حج خاموش ہو گیا، شراب عام ہو گیا. تیسرا کام کیا ہوا؟ سنیے. تیسرا کام یہ ہوا کہ نبی کے صحابیہ کو انسان شام آئے. اب جو شام آئے نا تو سارا شام سمٹ کے باہر آ گیا. انہوں نے کہا میرے گھر اس لیے برکت حرام بھی ہو جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب کے گھر چلیں گے. کل دلی سے نمبر لگا. پہلے گھر میں گئے استغفار پڑھ کے واپس